تاریخ کے اوراق جب بھی پلٹے جاتے ہیں تو کچھ نام سنہری حرفوں میں چمکتے ہیں اور کچھ داستانیں خون کی سرخی سے لکھی نظر آتی ہیں، لیکن سندھ کی اس قدیم مٹی کے نیچے جس پر آج بھی بحث ختم نہیں ہوئی، ایک طرف وہ راجہ تھا جس کی حکومت کا سورج کبھی ڈھلتا نہ تھا، جس کے پاس ہاتھیوں کا لشکر تھا اور غرور کی بلند دیواریں، لیکن دوسری طرف سمندر کی لہروں پر سوار ایک ایسا طوفان آ رہا تھا جس نے صدیوں پرانے تخت کو ہلا کر رکھ دینا تھا۔ کیا وہ واقعی اپنی دھرتی کا محافظ تھا، یا اس کے ایک فیصلے نے اسے تاریخ کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا؟ وہ کیا وجہ تھی کہ ایک طاقتور سلطنت ریت کے ڈھیر کی طرح بکھر گئی؟ آج ہم صرف ایک جنگ کی بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے اس آخری رات کی جب اروڑ کے قلعے کی فصیلوں پر مٹی کے چراغ بجھ رہے تھے اور تقدیر اپنا آخری فیصلہ سنا رہی تھی۔ ایک ایسی کہانی جہاں بہادری، دھوکہ اور غیرت آپس میں ٹکراتے ہیں۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ اب ہم تاریخ کے اس بند دروازے کو کھولنے جا رہے ہیں جس کے پیچھے چھپا ہے راجہ داہر کا اصل انجام۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے تاریخ کے اس باب کی طرف جہاں بہادری، سیاست اور غلط فیصلے ایک ساتھ مل کر ایک ایسی کہانی بناتے ہیں جو صدیوں بعد بھی زندہ ہے۔ یہ کہانی ہے راجہ داہر کی، سندھ کے آخری ہندو حکمران کی، جس کا نام بر صغیر کی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ راجہ داہر، جنہیں داہر سین بھی کہا جاتا ہے، 7ویں صدی عیسوی میں سندھ کے حکمران تھے۔ ان کا تعلق برہمن خاندان سے تھا اور وہ اپنے والد چچ بن سلیج کے بعد تخت پر بیٹھے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا کے مختلف حصوں میں بڑی بڑی سلطنتیں ابھر رہی تھیں، عرب میں اسلام پھیل چکا تھا اور خلافت اپنی سرحدیں وسیع کر رہی تھی۔ دوسری طرف سندھ ایک اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز تھا جہاں ہندو، بدھ اور دیگر مذاہب کے لوگ آباد تھے۔ راجہ داہر کی حکومت سندھ کے بڑے حصے پر قائم تھی، جس میں موجودہ پاکستان کا جنوبی علاقہ بھی شامل تھا۔ ان کا دارالحکومت اروڑ تھا، جو دریائے سندھ کے کنارے آباد ایک اہم شہر تھا۔ راجہ داہر کو ایک بہادر اور خوددار حکمران مانا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ان پر یہ تنقید بھی کی جاتی ہے کہ وہ سیاسی طور پر اتنے مضبوط نہیں تھے جتنا اس وقت کی صورتحال تقاضا کرتی تھی۔ ان کے دور میں اندرونی اختلافات بھی تھے اور کچھ مقامی قبائل ان کے خلاف تھے، جس نے ان کی طاقت کو کمزور کر دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عربوں نے سندھ کا رخ کیوں کیا؟ کہا جاتا ہے کہ ایک واقعہ اس کی وجہ بنا۔ کچھ عرب تاجروں کے جہاز جو سیلون، موجودہ سری لنکا سے واپس آ رہے تھے، سندھ کے ساحل کے قریب لوٹ لیے گئے۔ ان جہازوں میں خواتین اور بچے بھی موجود تھے۔ یہ خبر جب عراق کے گورنر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو انہوں نے راجہ داہر سے مطالبہ کیا کہ وہ ان قیدیوں کو آزاد کروائیں اور ڈاکوؤں کو سخت سزا دیں۔ راجہ داہر نے جواب دیا کہ یہ علاقے ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جواب حجاج بن یوسف کو قبول نہ ہوا اور یوں سندھ پر حملے کی تیاری شروع ہو گئی۔ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کو سندھ بھیجا۔ محمد بن قاسم ایک نوجوان جرنل تھے، لیکن نہایت ذہین اور بہادر تھے۔ انہوں نے ایک مضبوط فوج کے ساتھ سندھ کی طرف پیش قدمی کی اور راستے میں کئی قلعے فتح کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے دیبل پر حملہ کیا، جو ایک بندرگاہ تھا۔ یہاں کی فتح کے بعد ان کا راستہ مزید آسان ہو گیا تھا۔ آخرکار وہ وقت آیا جب راجہ داہر اور محمد بن قاسم کی فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ یہ جنگ 1712 عیسوی میں دریائے سندھ کے قریب لڑی گئی۔ راجہ داہر نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار ہو کر میدان جنگ میں اترا، جو اس زمانے میں بہادری کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن دوسری طرف محمد بن قاسم کی فوج منظم، تربیت یافتہ اور جدید ہتھیاروں سے لیس تھی۔ جنگ کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ راجہ داہر نے بہادری سے لڑائی کی، لیکن آخرکار وہ مارا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی فوج کا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا اور جنگ ختم ہو گئی۔ راجہ داہر کی موت کے بعد سندھ عربوں کے قبضے میں آ گیا۔ محمد بن قاسم نے انتظام سنبھالا اور علاقے میں اسلامی حکومت قائم کی۔ یہ بر صغیر میں اسلام کے داخلے کا ایک اہم موڑ تھا۔ تاہم راجہ داہر کے خاندان کے ساتھ مختلف روایات جڑی ہوئی ہیں۔ کچھ کہانیوں کے مطابق ان کی بیٹیوں نے بعد میں محمد بن قاسم کے خلاف سازش کی، جس کے نتیجے میں انہیں واپس بلایا گیا اور سخت سزا دی گئی۔
اگرچہ یہ روایات تاریخی طور پر متنازع ہیں، لیکن عوامی داستانوں میں ان کا بڑا کردار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ راجہ داہر کو ہم کس نظر سے دیکھیں۔ کچھ لوگ انہیں ایک بہادر وطن پرست حکمران مانتے ہیں جس نے آخری دم تک اپنی سرزمین کا دفاع کیا۔ دوسری طرف کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ ان کی سیاسی کمزوریاں، اندرونی اختلافات اور بروقت فیصلے نہ کر پانا ان کی شکست کی بڑی وجوہات تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ عربوں کے ساتھ بہتر سفارتی تعلقات قائم کرتے تو شاید تاریخ کچھ اور ہوتی۔ راجہ داہر کا نام آج بھی سندھ اور بر صغیر کی تاریخ میں زندہ ہے۔ کچھ حلقوں میں انہیں ہیرو کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جبکہ کچھ انہیں ایک ناکام حکمران کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ ایک ایسے دور کے نمائندہ تھے جہاں دنیا تیزی سے بدل رہی تھی اور پرانی طاقتیں نئی طاقتوں کے سامنے کھڑی تھیں۔ راجہ داہر نے اپنی سلطنت کے دفاع کے لیے بھرپور مزاحمت کی، مگر ان کی شخصیت کے ساتھ ایک ایسا واقعہ بھی جوڑا جاتا ہے جس نے ہمیشہ سے بحث کو جنم دیا ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ راجہ داہر نے اپنی ہی سگی بہن سے شادی کی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی سچ ہے یا صرف ایک کہانی ہے؟ تاریخی کتب کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کا ذکر زیادہ تر بعد کی تحریروں میں ملتا ہے، خاص طور پر چچ نامہ میں، جسے سندھ کی تاریخ کا ایک اہم ماخذ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کتاب خود بھی مکمل طور پر غیر جانبدار یا مستند نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ بیانات مبالغہ یا سیاسی رنگ لیے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق دربار کے نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی کہ اگر راجہ داہر کی بہن کی شادی کسی غیر شخص سے ہوئی تو سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس پیش گوئی کے نتیجے میں مبینہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ اپنی بہن سے ہی شادی کر لیں تاکہ اقتدار خاندان کے اندر ہی رہے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک اور اہم بات بھی ہے۔ کئی مورخین اس روایت کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کہانی دراصل راجہ داہر کو بدنام کرنے کے لیے گھڑی گئی ہو سکتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی طرف سے جو ان کی حکومت کے مخالف تھے یا ان کے بعد میں آنے والے فاتحین کی حمایت کرتے تھے۔ تاریخ میں ایسا اکثر ہوتا آیا ہے کہ حکمرانوں کے خلاف کہانیاں گڑھ کر ان کی شخصیت کو متنازع بنایا جاتا ہے تاکہ ان کی شکست یا زوال کو جواز فراہم کیا جا سکے۔ اسی لیے جب ہم ایسے واقعات سنتے ہیں تو ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، ہر لکھی ہوئی بات لازمی طور پر سچ نہیں ہو سکتی۔ راجہ داہر کی اصل پہچان کیا تھی؟ وہ ایک ایسے حکمران تھے جنہوں نے اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے آخری دم تک لڑائی کی۔ ان کی حکومت کا خاتمہ اس وقت ہوا جب محمد بن قاسم کی افواج نے سندھ فتح کیا، اور اس کے بعد خطے کی تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ راجہ داہر کی دو بیٹیاں عام طور پر سوریہ دیوی اور پریملا دیوی کے نام سے یاد کی جاتی ہیں، جنہیں قیدی بنا لیا گیا تھا اور انہیں خلافت انبیاء کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دربار میں بھیج دیا گیا۔ روایات کے مطابق جب یہ شہزادیاں خلیفہ کے دربار میں پہنچیں تو انہوں نے یہ الزام لگایا کہ محمد بن قاسم نے انہیں پہلے ہی اپنی تحویل میں لے کر ان کی عصمت دری کی ہے۔ یہ سن کر خلیفہ ولید بن عبد الملک کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے فوراً حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ محمد بن قاسم کو ایک بیل کی کھال میں سی کر بھیجا گیا، جس کے باعث راستے میں ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ بعد میں جب یہ حقیقت سامنے آئی تو شہزادیوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے یہ بات بدلہ لینے کے لیے کہی تھی، کیونکہ محمد بن قاسم نے ان کے والد کو قتل کیا تھا اور ان کی سلطنت ختم کی تھی۔ یہ سن کر خلیفہ ولید بن عبد الملک نے غصے میں آ کر دونوں بہنوں کو سخت سزا دی اور دونوں کو ایک دیوار کے اندر چنوا دیا۔ ناظرین، تاریخ صرف کہانیاں نہیں سناتی، یہ ہمیں سبق بھی دیتی ہے۔ راجہ داہر کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اندرونی اتحاد کسی بھی ریاست کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ وقت پر درست فیصلے کرنا بہت اہم ہے اور بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی راجہ داہر کی کہانی، ایک ایسی شخصیت جو تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔